کیا خلافت عثمانیہ دوبارہ فعال ہونے جا رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کی بلندی کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے والا ہے؟ اچانک خلافت عثمانیہ کے فعالی کے چرچے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سرے سے خلافت عثمانیہ کے فعال ہونے کے چرچے شروع ہونے کی ایک وجہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سن 1923 عیسوی میں اتحادیوں اور خلافت عثمانیہ کے دوران ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا تھا، اس لیے یہ نام اسی شہر سے موسوم ہے۔ رواں برس یعنی سن 2023 عیسوی میں اس معاہدے کو 100 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میڈیا اداروں اور مختلف مین اسٹریم ٹی وی چینلز پر مختلف تبصرے جاری ہیں۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ یہ معاہدہ کیوں کیا گیا تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ سن 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم میں اتحادی ممالک جن میں رومن امپائر، برطانیہ، فرانس اور سربیا شامل تھے، جبکہ جرمنی، ہنگری اور آسٹریا خلافت عثمانیہ کے خلاف تھے۔ دو گروپس کے درمیان ہونے والی اس عالمی جنگ میں آٹومنز یعنی عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے اتحادیوں سمیت ہار گئے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ فتح حاصل کرنے والی جماعت نے ہارنے والے ممالک کے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا اور اتحادی ممالک نے جرمنی، ہنگری، آسٹریا کے رقبوں پر قبضہ کر لیا۔ اتحادی ممالک میں برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک شامل تھے۔ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے کئی علاقوں پر یونانی قبضہ کرتے چلے گئے۔ اتحادیوں نے نہ صرف ان رقبوں پر قبضہ کیا بلکہ سخت پابندیاں بھی لگائی، جن میں ایک پابندی کے تحت عثمانی فوج کے اختیارات کو تقریباً ختم کر دیے گئے۔ فوج محدود ہوئی تو پڑوسی ملک یونان کو اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے خطے حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے یہ علاقے فتح کرنا شروع کر دیا۔ یونان کو روکنا بہت ضروری تھا۔ صورتحال دیکھتے ہی ترکی میں نیشنلزم کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے قوم کو ایک جھنڈے تلے متحد کر لیا۔ مصطفیٰ کمال ایک فوجی افسر ماڈرن ترکی کے بانی اور پہلے پریزیڈنٹ یعنی صدر تھے۔ اس وقت یہ ترتیب کام کر گئی۔ مصطفیٰ کمال 3 مارچ سن 1924 عیسوی کو قانون سازی کے ذریعے خلافت اور خلیفہ کے تمام سیاسی اختیارات کو ختم کرتے ہوئے مکمل طور پر خلافت کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ یہاں پر علامہ اقبال کا یہ شعر بروقت نظر آتا ہے کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ناظرین، بعض مورخین نے اسے ڈکٹیٹرشپ یعنی تانہ شاہی کا آغاز کہہ کر یاد کیا اور اسی لیے کمال آتا ترک کے حوالے سے مختلف قسم کی آراء دیکھی گئی۔ انہوں نے حکومت پر کنٹرول کرتے ہی ملک کے تمام اسلامی روایات کو سختی سے بین کر دیا، یہاں تک کہ ترکی کی قومی زبان کا رسم الخط عربی تھا، اس کو بدل کر لاطینی کر دیا۔ عربی میں اذان پر بندش لگا دی گئی، غرض کہ وہ تمام چیزیں جس کا ادنا تعلق بھی اسلام سے تھا اس کو جرم بنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں تقریباً 600 سالہ قدیم مسجد آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت ختم کر کے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں سے نماز و اذان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس پر زیادہ جانکاری کے لیے فکر و نظر کے نمائندہ مشکور عثمانی نے اسلامک اسکالر، ماہر تاریخ حضرت مولانا نور الدین صاحب ندوی، استاد جامعہ رحمانی خانقاہ مغیر سے خاص بات چیت کی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہندوستان کے اسلامک اسکالر جناب حضرت مولانا نور الدین صاحب ندوی ازہری، جو ایک ماہر تعلیم بھی ہیں اور خانقاہ رحمانی جامعہ رحمانی میں استاد ہیں، جنہوں نے کئی ملکوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں سب سے پہلے فکر و نظر کی پوری ٹیم کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا جو معاہدہ ہے جو 2023 میں ختم ہونا ہے، وہ معاہدہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا نتائج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ترکی کے 2023 کے معاہدے کا سوال ہے،
تو سوشل میڈیا میں یہ بات بہت مشہور ہے اور لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ترکی کوئی بہت بڑی پابندی سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ ایک معاہدہ لوزان ہے جس میں ترک حکومت کو، جو موجودہ ترکی ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل سماج نے یا بین الاقوامی سماج نے اس کا اعتراف کیا، اس کو بحیثیت ملک تسلیم کیا، اور اس کے سلسلے میں بہت ساری کچھ پابندیاں بھی لگائی گئیں، جس کو ایک ترکی کے بڑے اسکالر نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے۔ انہوں نے خلاصہ یہ لکھا تھا کہ معاہدہ لوزان گویا کہ ترکی کی طرف سے اس بات کو ترکی پر یہ بات تھوپ دی گئی کہ وہ اسلامی ممالک کی قیادت سے دستبردار ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ معاہدہ ہے۔ جہاں تک معاہدے کی 2023 میں ختم ہونے کی بات ہے تو یہ معاہدہ کسی مدت کے ساتھ متعین ہے، ایسا مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں کوئی مدت کی تحدید و تعین نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو معاہدات ہوتے ہیں، جو خاص طور سے جو بہت قدیم ہیں، اس میں مدت یا وقت کا کوئی بہت زیادہ سوال نہیں ہوتا ہے، وہ تو ملک کے سیاسی حالات یا اس ملک کے جو رہنما ہیں ان کی کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اس لحاظ سے ملک کا مستقبل طے ہوتا ہے۔ تو جس لحاظ سے ڈاکٹر رجب طیب اردوغان اپنے ملک ترکی کو لیڈ کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ سب معاہدات کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا ایک بات مشہور ہے کہ اس معاہدہ لوزان کی روشنی میں ترکی جو ہے اپنے سمندری علاقوں میں ڈرلنگ نہیں کر سکتا اور پیٹرول نہیں نکال سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی مسلسل 2-3-4-5 سالوں سے ڈرلنگ کر رہا ہے اور اپنی پوری طاقت اور پوری فوجی قوت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ ہاں، اس بیچ میں ایسی خبریں آئی تھی کہ کچھ ملکوں نے اس کو دھمکانے کی کوشش کی تھی، لیکن ملک کی جو قیادت ہے اس نے یعنی کہ ہتھیار نہیں رکھا، سینہ سپر ہو گئے اور ان کی ڈرلنگ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں جو ہے ان کو بھاری ماترا میں گیس اور سونے کے ذخائر ملے ہیں۔ تو اصل طاقت، قوت اور لیڈری اور قیادت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا جو خاتمہ ہوا وہ کیسے ہوا اور کن کے ہاتھوں ہوا؟ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، علامہ اقبال نے بہت ہی اچھی تصویر کشی کی ہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو علامہ اقبال نے تو اس شعر میں خلافت عثمانیہ کے الغاء یا اس کی قبا کے چاک ہونے کی کہانی کو بہت ہی مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اپنوں کی سادگی بھی تھی اور حالات کے جو تقاضے تھے اس سے نظر موڑنا، حالات کے تقاضوں کے مطابق فیصلے نہ لینا یا حالات کے تقاضوں کے مطابق تیاری نہ کرنا۔ دوسری طرف جو اعداء اسلام، جو دشمنان اسلام تھے، وہ پوری طرح طاقت و قوت اور تیاری اور جدید اسلحوں اور جدید نظام تعلیم، نظام حکومت کے ساتھ بالکل تیار اور لیس تھے، تو ان کو کامیابی مل گئی۔ اب یہ ہے کہ وہ چیز ظاہر کیسے ہوئی؟ تو ظاہر اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے جو انگریز حکومتیں تھیں یا جو بھی لوگ اس کی خلافت کے خاتمے میں شامل تھے، انہوں نے عربوں کے درمیان پھوٹ ڈالا، اور چونکہ عثمانی خلافت کی ایک بہت بڑی طاقت کا مرکز عرب ممالک تھے، اور چونکہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مقدس مقام ہے وہ مکہ اور مدینہ، وہ سب عرب ممالک میں تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے اس جو تقدس کی مرکزیت کی جگہ تھی اس سے ان کو کاٹا، اور وہاں کے جو ترک گورنر تھے ان کو ان لوگوں نے یعنی بھڑکایا، ان کو لالچیں دی اور ان کو جو ہے اپنی حکومت کے ساتھ دغا بازی اور غداری کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ان کو بڑی بڑی حکومتوں کی لالچ دی گئی اور ان لوگوں نے بغاوتیں کی، اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ترک خلافت عثمانی کی بات نہ ماننے کا اعلان کر دیا۔ اس طریقے سے وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ پھر ان پر جو ہے عالمی جنگ، فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی، اس میں مختلف طاقتوں نے جو مل کر حملہ کیا، اس میں اس کو کافی نقصان بھی ہوا۔ اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے اس قدر کمزور اسے کر دیا گیا۔ پھر ایک لیڈر جو مصطفیٰ کمال اتاترک ہے، جو انہی کا پروردہ، انہی کا تیار کرتا تھا، ان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر سامنے لایا گیا اور اس کے ذریعے جو ہے 1923 میں خلافت عثمانی کے الغاء کا اعلان باقاعدہ کر دیا گیا۔ جزاک اللہ خیرا۔ یونانیوں کی شکست میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو الرٹ کر دیا۔ یہ گروپ چاہتا تھا کہ کچھ شرائط کے ذریعے ترک کو پابند کیا جا سکے، جس کے لیے کسی معاہدے کا نافذ العمل ہونا ضروری تھا، اور اسی طرح معاہدہ لوزان تیار کیا گیا۔ آٹومنز کی طاقتیں اتحادیوں کے پاس چلی گئی، منصب خلافت ختم ہوا اور خلیفہ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملک بدر کر دیا گیا۔
ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ کہیں ڈرلنگ کر سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ تجارت میں انتہائی اہم مانی جانے والی بحری گزرگاہ، جس کے ذریعے آج تقریباً سالانہ 25,000 جہاز گزرتے ہیں، اسے عالمی سمندر بنا دیا گیا۔ یوں ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینے کا روادار نہیں ہوگا۔ جولائی سن 1923 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے میں ترکی نے اپنے علاقوں سے دستبرداری قبول کر لی اور بدلے میں ایک خود مختار ریاست کے طور پر خود کو دنیا بھر میں تسلیم کروا لیا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ معاہدہ ختم ہونا ہے تو وہ علاقہ جن سے ترکی ماضی میں دستبردار ہوا تھا، جن میں اردن، لبنان، عراق وغیرہ شامل ہیں، کیا ان پر ایک بار پھر ترکی کی حکمرانی ہوگی؟ بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا معاہدہ لازان میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے کچھ لکھا بھی گیا ہے؟ اب بتائیں کہ 100 سال قبل ہونے والے معاہدے میں کسی بھی جگہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی گئی ہے۔ ویسے تو دنیا کا ہر معاہدہ عالمی قانون کے مطابق 100 سال بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب اگر معاہدہ لازان ختم ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ترکی کیا اقدام کر سکتا ہے؟ اس پر فکر و نظر سے خاص بات چیت کی ہے جامعہ رحمانی کے شعبہ صحافت کے HOD جرنلسٹ فضل الرحمن رحمانی نے۔ آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنا تیل خود نکال سکتا ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے تیل دنیا کا سب سے اہم توانائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کی مصنوعات جدید معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بجلی کی صنعت کو توانائی فراہم کرتا ہے، گھروں کو گرمی دیتا ہے اور گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے لیے ایندھن فراہم کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جیسے سعودی عرب اور ایران کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ صرف تیل کی برآمدات پر ہے۔ ترکی کے پاس تیل کے کافی ذخائر ہیں اور وہ تیل برآمد کر سکتا ہے۔ تیل کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اس کی GDP میں بھی اضافہ ہوگا۔ ترکی آبنائے باسفورس پر ٹیکس لگا سکتا ہے۔ آبنائے باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس آبنائے سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوزان معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہاز پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ 2023 کے بعد ترکی سمندر پار کرنے والے بحری جہازوں پر ٹیکس عائد کر سکے گا۔ آبنائے باسفورس ترکی بحیرہ اسود اور بحیرہ ماربورا کو ملانے کے لیے ایک منصوبہ بھی بنا رہا ہے، جس کا مقصد آبنائے باسفورس میں بحری ٹریفک میں آسانی لانا ہے۔ ترکی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ یعنی ماہرین کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ ترکی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اپنے علاقے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات اب بعید از قیاس لگتی ہے، لیکن ترکی چاہے تو سعودی عرب، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق اور لیونٹ پر اپنے علاقے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، لیکن معاہدہ لوزان کے باوجود مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نگہبانی حاصل کرنا ترکی کے لیے ناممکنات میں سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے بھی بتایا کہ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو سیکولر ملک بنایا تھا۔ دوسری جانب موجودہ صدر طیب اردوان اسلام پسند رہنما سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچنے پر پورے خطے کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے پر ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، فرانس، اٹلی، رومان، بلغاریہ اور دیگر کے نمائندوں نے دستخط کیے، لیکن کسی بھی فریق نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے آج تک رجوع نہیں کیا۔ جہاں تک خلافت عثمانیہ کے فعال کی بات ہے تو تاریخ پر نظر رکھنے والے اسے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ ماڈرن ترکی میں نظام خلافت کو جگہ ملنا انتہائی مشکل ہے۔ البتہ ملک کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کا اپنے اسٹیٹمنٹس میں بار بار نیو ترکی لفظ کا استعمال کرنا ان کی سپورٹرز، الائنز اور مخالفین کو یہ تاثر دے رہا ہے جیسے کہ آٹومنز کا دور وہ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا آج کا تجزیہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو فوراً جڑ جائیے اور اس پیشکش کو اپنے دوستوں کے ساتھ
ضرور شیئر کر دیجئے۔ ہماری ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ نت نئے عناوین پر ریسرچ کر کے تجزیہ پیش کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔